السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا وسیلہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے عرض کی، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میری مغفرت فرما۔ تو ارشاد ہوا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور میرے اندر روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کے پایوں پر لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی ہستی کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ المستدرک حاکم، حدیث نمبر 4228۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ساری دنیا مل کر بھی نہ مٹا سکے گی۔ غم خوار امت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہو اور نہ ان پر باہر سے ایسا دشمن مسلط ہو جو انہیں مٹا کر رکھ دے۔ تو میرے رب نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا فیصلہ اٹل ہے، چنانچہ میں تمہاری امت کو قحط سے بھی ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ان پر باہر سے کوئی ایسا دشمن مسلط کروں گا جو انہیں مٹا کر رکھ دے، البتہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور قید کریں گے۔ سنن ابی داؤد 4252 حدیث نمبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو عظیم تحفے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جناب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، پھر اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو نور مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور مزید فرمایا، جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی ہر ضروری چیز دی جائے گی۔ سبحان اللہ! اور یہ دونوں چیزیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ مسلم کی حدیث فضائل قرآن 1877 نمبر۔ خوب نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ ان کی محبت سے جو منہ پھیرے،
دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں، دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خود اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ کبھی زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر سوار ہوتے وہ جانور کبھی نہیں بدکا اور نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے بے انتہا خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری زمانے میں آنے والے مسلمانوں کی تعریف۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت یعنی مسلمانوں میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میری وفات کے بعد پیدا ہوں گے، اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر وہ مجھ کو دیکھ لیں تو اپنے بال بچوں کو بھی مجھ پر قربان کر دیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحابوں سے دریافت فرمایا، تم لوگ ایمان کی وجہ سے مخلوق میں کس کو پسند کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم فرشتوں کے ایمان کو اچھا جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کا ایمان تو اچھا ہی ہے، اس لیے وہ اپنے رب کے قریب ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کے بعد ہم انبیاء علیہ السلام کا ایمان کامل سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا ایمان لانا تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، نبیوں کے بعد ہم آپ کے صحابہ کا ایمان اچھا سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کا ایمان لانا بھی ظاہر ہے، اس لیے کہ میں صحابہ میں موجود ہوں اور انہوں نے میرے قول و فعل کو دیکھا ہے اور میرے معجزے دیکھے ہیں جب ایمان لائے ہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا، میرے نزدیک ایمان کی مضبوطی اور کمال کے لحاظ سے وہ لوگ سب سے اچھے ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے۔ وہ خدا کی کتاب قرآن کریم کو پائیں گے اور ان میں جو کچھ بھی احکام ہیں ان پر ایمان لائیں گے۔ پس خوشخبری ہے اس شخص کو جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، اور 7 بار خوشخبری اس کو جس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے مسلمانوں کی کتنی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اے آج کل کے مسلمانوں، تم اپنے رتبے کو پہچانو اور سچے دل سے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو۔ مشکل تھے راستے، آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم،
پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ دکھائے اس کے لیے نیکی کرنے والے کی طرح ثواب ہے۔ مسلم کی حدیث۔ تو اس لیے یہ نیکی کا راستہ ہے، اس میں آپ سب میرا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی اور میری بھی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔